بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ پاکستان میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سائفر کیس کے حوالے سے فیصلہ دیا اور اس کے ٹرائل کو مزید چلانے سے منع کیا۔ یہی وجہ تھی کہ کل نیب نے عمران خان صاحب کے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کے حوالے سے وہاں پر گرفتاری ڈالی۔ ان کو یہ خدشہ تھا اگر یہ کیس، یہ ٹرائل رک جاتا ہے جو ایک بوگس مقدمہ ہے، یعنی آپ اگر عمران خان صاحب پر ہونے والے مقدمات کی بات کریں، تقریباً 200 مقدمات ہیں، اور جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو بالکل بوگس ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بندے کے خلاف یہ کرپشن ثابت نہیں کر سکے، کبھی عدت میں نکاح کا کیس لے کے آ جاتے ہیں، تو کبھی اس طرح کے یعنی بالکل بیہودہ اور فضول ٹائپ جو ان کے کیسز ہیں وہ عدالتیں اڑائیں گی۔ لیکن کب اڑائیں گی؟ جب ججز جو ہیں وہ اس چیز پہ سٹینڈ لیں گے اور اصول انصاف کے لیے کوشش کریں گے۔ جب تک وہ طاقتور لوگوں کے کہنے پر فیصلے کرتے رہیں گے تو کچھ بھی پاکستان میں نہیں بدلے گا، اور نہ ہی خان صاحب کو اس نظام سے، جو نظام اس وقت رائج ہے، اس نظام سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ ان کو اس وقت بھی اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے سارے معاملات اپنے اللہ پاک کے حوالے کر دیے ہیں اور اسی بارگاہ سے ان کو انصاف کی توقع ہے۔ لہٰذا آج جو تھا وہ یہ فیصلہ آیا، اس کے بعد جو ہے وہ مزید جو کیسز کچھ سپریم کورٹ میں تھے ان کی بھی سماعت ہے، وہ شاید اگلے ہفتے پر رکھی جائے گی۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیسز آپ کے سامنے ہیں، کیسز کے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن ججز میں اتنا سٹیمنا نہیں ہے کہ وہ ان بوکس مقدموں کو اڑائیں اور عمران خان صاحب کو انصاف دیں۔ ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں نون لیگ کے ایک ٹاؤٹ صحافی حسن ایوب، جن کی ہمیشہ سے خبریں متنازع رہی، یعنی جو ہمیشہ سے اپنے بھائی کو ٹکٹ دلوانے کے لیے جو ہمیشہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں، نون لیگ کے بیانیوں کو پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ جب میاں صاحب آئے تھے تو یہی حسن ایوب تھے جن کو جہاز میں بند کر دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ اور بھی جرنلسٹ تھے، وہاں پر ان کے ساتھ بدتمیزی بھی ہوئی تھی، لیکن یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں، کیونکہ جہاں پر مفادات آ جاتے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو شاید یہ عزت کی بجائے مفادات کو پریورٹی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریم صفدر صاحبہ جو تھیں، ان کے جہاں پر ان کو بند کیا گیا تھا جیل میں، وہاں کاکروچ تھے۔ تو بے شرمی اور ڈٹھائی کی انتہا دیکھیں کہ وہاں پر بیڈ بھی ملا ہوا تھا، وہاں پر ٹی وی بھی ملا ہوا تھا، وہاں پر اخبار بھی ملے ہوئے تھے، اور بی بی جی کو وہاں پر موبائل بھی ملا ہوا تھا، جو موبائل پکڑا گیا تھا وہاں سے حراست کے دوران، جس کو مریم صاحبہ نے تکیے کے نیچے چھپا دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی تھی۔ لیکن صحافت کے لبادے میں یہ کالی بھیڑیں اس طرح سے ان چوروں، بدماشوں، مفروروں کا دفاع کرتے ہیں کہ شرم بھی ان سے شرما جاتی ہے۔ ان کو شاید جرنلزم کے بیسک جو ایتھکس ہیں وہ بھی نہیں پتا۔ اگر یہ ان پر امپلیمنٹیشن کریں، ان پر عمل کریں، تو یہ کبھی بھی ایسی صحافت نہ کریں جو متنازع ہو۔ یہ ہمیشہ جس طرح سے اور بہت سے نیوٹرل دوست اسلام آباد میں کام کرتے ہیں، ثاقب بشیر صاحب ہیں، ایسے کئی دوست ہیں جو بات کرتے ہیں، کھل کے کرتے ہیں، لیکن جو حسن ایوب صاحب ہیں ان کا کردار شروع سے ہی مشکوک رہا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں کہ عطا طاہر صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے، ابھی آپ اسکرین پہ بھی دیکھیں۔ عطا طاہر صاحب کہتے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے، بات ہو چکی ہے، جو وزیر اعظم ہے وہ رائے ونڈ سے ہوگا۔ اگر بات ہو چکی ہے تو پھر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ پھر الیکشن کروانے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ پھر آپ سیدھا سے کہیں سپر لاڈلا آئے اور آ کر وہاں پر وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھا لیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بے شرمی اور ڈٹھائی کی انتہا دیکھیں، اور یہ جمہوریت کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے۔ یاد رکھیں، یہ بیان محض بیان نہیں ہے، بلکہ یہ جمہوریت کے منہ پر اتنا زوردار تماچا ہے کہ اگر جمہوریت کے چیمپئن اس چیز کو محسوس کریں تو ان کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ کس طرح سے جمہوریت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کس طرح سے ایک پولیٹیکل پارٹی کا بندہ کہہ رہا ہے کہ بات ہو گئی ہے۔ کس سے بات ہو گئی ہے؟ انہی سے بات ہو گئی ہے جنہوں نے 3 دفعہ میاں صاحب کو طلاق دی اور 4تھی بار پھر نکاح میں لینے کا فیصلہ کیا۔ انہی سے بات ہو رہی ہے جنہوں نے میاں صاحب کو جیلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کر دیا، جنہوں نے میاں صاحب کو این آر او دیا، میاں صاحب کے کیس ختم کروائے، میاں صاحب کو ایئرپورٹ پر جا کر انہوں نے انگوٹھے لگوائے، میاں صاحب کو مکمل ریلیف دیا گیا، اور عدالتیں میاں صاحب کے سامنے ہاتھ باندھی نظر آتی ہیں۔ ان سے بات ہو گئی ہے۔ یعنی بے شرمی کی انتہا دیکھیں۔ ایک جمہوری ملک کے اندر جہاں پر لوگ ڈیموکریسی پہ بلیو رکھتے ہیں، جہاں پہ لوگ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ایسے ٹائم میں یہ بیان دینا کہ بس وہ جس طرح سے پہلے سلیکٹ ہوتا تھا اسی طرح سے سلیکٹ ہو گیا اور میاں صاحب آ رہے ہیں۔ میاں صاحب کو ویسے بھی ایبٹ آباد کا ایک ٹور رکھوایا گیا ہے، وہاں پر کچھ الیکٹیبل بھی میاں صاحب ملوائے جائیں گے، اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں ان میں سے کچھ افراد آپ کو نون لیگ میں نظر آئیں گے، آنے والے ٹائم میں میاں صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، حکومت تو بن جائے گی 1 سال 14 ماہ 15 ماہ، اس کے بعد میاں صاحب کو دوبارہ سے کک آؤٹ کیا جائے گا، کیونکہ میاں صاحب ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔
ڈیلیور کرنے کے لیے قوم کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. جو میاں صاحب کے ساتھ ابھی آپ سروے دیکھ لیں, انتہائی شرمناک رپورٹیں ہیں, اور جو پی ایم ایل این کے اپنے اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر جو رپورٹیں ہیں وہ بھی میاں صاحب کے حق میں نہیں ہیں. یعنی یار کچھ پیسے لگا کے ہی اپنے آپ کو جتوا لو, وہ بھی نہیں کروا سکتے. لاکھوں روپے کا یہ بیانیہ بناتے ہیں, لاکھوں روپے لگا کر یہ بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں, اور پاکستان کے ینگ ٹیلنٹ 1 گھنٹے میں اس کا آپریشن کر کے جناب پھینک دیتے ہیں. سوشل میڈیا اس وقت اتنی بڑی پاور ہے کہ ان کے لاکھوں روپے کا بیانیہ سوشل میڈیا پر صرف 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, میکسیمم 1 گھنٹہ ٹکتا ہے اور سارے کا سارا بیانیہ اڑ جاتا ہے. کپتان نے جیل سے ہی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے چونکہ ان کو جیل سے نہیں نکلنے دیا جا رہا. ان کے راستے میں رکاوٹیں اس لیے کھڑی کی جا رہی ہیں. یاد رکھیں, اگر عمران خان گراؤنڈ میں آ گیا, جس دن عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر نکلے گا, وہاں پر بغیر کسی اعلان کے, بغیر کسی انتظام کے وہاں پر اتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ جتنے بھی یہ امپورٹڈ لاڈلے یہاں پر آ رہے ہیں اور جن سپر لاڈلوں کو لانچ کیا جا رہا ہے, یہ سارے کے سارے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, کیونکہ قوم کی ترجیحات میں اس وقت عمران خان ہے. عمران خان کے علاوہ نہ تو لوگ کسی کو سننے کو تیار ہیں, نہ کسی کو ماننے کو تیار ہیں. یعنی ریسنٹلی ایک جو بڑے دنوں سے فساد پھیلا رہے تھے مذہبی حوالے سے, انہوں نے اپنا اصل چہرہ جب لوگوں کو دکھایا, انجینئر محمد علی مرزا, اس کا لوگوں نے ایسا آپریشن کیا ہے, ایسا آپریشن کیا ہے کہ اب وہ یاد رکھے گا کہ واقعی پاکستان کی یوتھ سے پالا پڑا ہے. انتہائی بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, بدعنوانی کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا تھا وہ مکافات عمل ہے. یعنی بے شرمی کی انتہا دیکھیں اس بندے کی. کل تک یہ کچھ اور کہہ رہا تھا, آج یہ کچھ اور کہہ رہا ہے. اور کریڈیبل طلعت حسین, متی اللہ جان, اور اللہ کی شان دیکھیں ساتھ ہی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ متی اللہ جان اور طلعت حسین سے ملاقات کر رہا ہے, جہاں پر ان کو کہہ رہا ہے کہ آدھی اکیڈمی پہلے آپ کے ساتھ تھی, آدھی اکیڈمی جو ہے یہ عمران خان صاحب کے جانے کے بعد آپ کے ساتھ ہو گئی ہے. یعنی انجینئر صاحب, اگر آپ نے ضمیر بیچنا ہی تھا تو آپ نے مذہب کے نام پر جو لوگوں کو ساتھ اکٹھا کیا, لوگوں کو آپ یعنی ان کی تقریریں سنیں, یہ تقریروں میں لوگوں کو یزید سے لڑنے کا کہتے رہے, یزیدی نظام سے لڑنے کا کہتے رہے, لیکن جب وقت آیا جہاد کا تو انہوں نے خود ہی وقت کے یزید کو نہ صرف ان کی بیعت کر لی بلکہ ان کی کمپین شروع کر دی. نون لیگ نے شاید بڑے مہنگے داموں خریدا ہے, نون لیگ نے شاید بڑے مہنگے داموں خریدا ہے انجینئر صاحب کو, اس لیے وہ مسلسل عمران خان صاحب پر تابڑ توڑ حملے کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں. آخر میں جناب میاں صاحب بڑے پریشان ہیں, پاکستان آ گئے ہیں. ان کی جتنی ویڈیوز لگتی ہیں ٹویٹر پر یا جہاں بھی لگاتے ہیں وہ آواز کو میوٹ کر کے لگاتے ہیں, کیونکہ میاں صاحب کو ابھی بڑوں کی طرف سے حکم ہے کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا. اس لیے میاں صاحب جب تک منظوری نہیں ہوگی تب تک وہ کچھ نہیں بولیں گے. اور انہوں نے پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ یار میرے اوپر بڑا گندا لیبل لگ گیا ہے کہ میں سپر لاڈلا ہوں, پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے, پوری قوم کو نظر آ رہا ہے, اور اب تو ویسے بھی قوم کے آپریشن ہو چکے ہیں, ان کو اچھی طرح سے دکھائی بھی دیتا ہے, سنائی بھی دیتا ہے, وہ دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, پرکھتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, ان کو پتہ ہے کون سا رونگ نمبر ہے, کون سا رائٹ نمبر ہے. لہٰذا میاں صاحب نے پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ کسی طرح سے میری پاپولیرٹی میں اضافہ جو ہے وہ ظاہری طور پر دکھایا جائے, کسی طرح سے اس چیز کو کور کریں, میرے اوپر سے لاڈلے کا لیبل ہٹائیں. لیکن میاں صاحب آپ کے اوپر لیبل لگ چکا ہے, پکا ہو چکا ہے. آپ اس بار بھی بوٹ چاڑ کے اقتدار لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس بار بھی آپ کو بری طرح کک آؤٹ کیا جائے گا. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.